نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر روزے دار سے آ کر کوئی گالم گلوچ کرنے لگ جائے، اس کو گالیاں دینی شروع کر دے، بد زبانی اس کے ساتھ شروع کر دے، او قاتلہ، یا اس سے لڑنا شروع کر دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے پلٹ کر جواب دینا ہے، اس کی بد زبانی کا بد زبانی سے، اس کی بد اخلاقی کا بد اخلاقی سے، اس کی گالی کا اس کی گالی سے، اس کے جھگڑے کا اس کے جھگڑے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، سامنے والا بد زبانی کر رہا ہے، بد اخلاقی پر اتر آیا ہے، لڑائی اور جھگڑے کے معاملے کے اندر پڑا ہوا ہے، اشتعال انگیزی والا اس کا لہجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی، سنوارنے کی تربیت اس طرح سے دی ہے، فرمایا آگے سے تم نے کہنا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، سامنے والے کو کہے بات سن، اگر تیری گالی کا جواب دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، تیری بد زبانی کا جواب دینا چاہوں تو پلٹ کر تجھ سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دے سکتا ہوں، تیرے جھگڑے کا جواب سخت جھگڑے کی صورت میں دے سکتا ہوں، لیکن سن میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ بات جب بندہ کہتا ہے تو دراصل بندے کی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے تین طرح سے تربیت کی گئی۔ ایک تو انی صائم کہہ کر اپنے آپ کو یاد دہانی ہے، سامنے والا اگر بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، خبردار تیرا روزہ تجھے اس بات کے اوپر آمادہ کرے کہ تم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو یاد دہانی۔ اور دوسری یاد دہانی سامنے والے کو بھی ہے کہ تجھے کم از کم میری عبادت کا تو احساس ہونا چاہیے، میں عبادت کی کیفیت میں ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میرے ساتھ حالانکہ میں عبادت کے وقت اور کیفیت میں ہوں مجھ سے جھگڑ رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، گالم گلوچ پر اتر آیا ہے، اللہ سے تجھے ڈرنا چاہیے، کم از کم اس حالت میں تو یہ سلوک میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری تربیت اخلاق کو سنوارنے کی یہ حکم دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی ہے کہ بندہ اپنی انا کو قربان کر دے۔ بندے کی انا جاگتی ہے نا جب سامنے والا زیادتی پر اتر آئے، یہ اصل ہوتا ہے بندے کے صبر و تحمل کا امتحان، یہ ہوتا ہے اس کے حلم اور اس کی بردباری اور اس کے برداشت یا عدم برداشت کا امتحان۔ سامنے والا زیادتی پر اتر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہاری انا تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے میں اس سے کمزور ہوں، میں کوئی کم ہمت ہوں، میں کوئی گنگا ہوں، جواب نہیں دے سکتا، یہ انا انسان کو ابھارتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی اس بات کے ذریعے اپنی انا کو قربان کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ اخلاق کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کر کے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاقی مدرسہ ہے یہ، اخلاق کو سنوارنے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے 30 دن کا ماہ رمضان نہیں دیا، 30 دن کا اللہ نے ٹریننگ کورس رکھ دیا ہمارے لیے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے روزہ صرف بھوک پیاس کا نام سمجھا ہوا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، اس حدیث اور باقی احادیث سے یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اصل روزہ وہ ہے آپ اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں، آپ اپنے اخلاق کو سنواریں۔